خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. سلام میرے پاکستانیوں. خوش آمدید. آج ہم ایک کافی گہرے موضوع میں جا رہے ہیں، وہ پروگرامنگ زبانیں جو کرپٹو کرنسی کی دنیا کو آپ کہہ لیں کہ چلاتی ہیں. جی بالکل. اور یہ گفتگو ہماری کرپٹو کرنسی سیریز کا ہی حصہ ہے، تو فکر نہ کریں اگر آپ نئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ سب کچھ آسان رہے. جی ہاں، یہ ضروری ہے. دیکھیں، کرپٹو صرف ڈیجیٹل سکے نہیں ہیں، ان کے پیچھے تو ایک پوری ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کوڈنگ سے بنتی ہے. بالکل. اسی کوڈ سے بلاک چین بنتا ہے، اسمارٹ کانٹریکٹس لکھے جاتے ہیں. اور وہ ساری ایپس بھی جن کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں. جی، ڈی ایپس جنہیں کہتے ہیں. تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی زبانیں اس کھیل میں شامل ہیں، ان کا کیا رول ہے. اور یہ بھی کہ اگر کوئی اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا چاہے تو اسے کیا سیکھنا پڑے گا. بالکل. تو تیار ہے؟ چائے کا کپ پکڑ لیں، چلیں کوڈنگ کی گہرائی میں اترتے ہیں. اچھا، تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک کتنی زبانیں ہیں آخر؟ مطلب ایک دو ہیں یا پورا جنگل ہے ان کا؟ جنگل کہنا شاید غلط نہ ہو. دیکھیں، جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کم از کم کوئی 12 نمایاں زبانیں جو کرپٹو اسپیس میں استعمال ہو رہی ہیں. 12؟ ہاں. اچھا. جی، کچھ تو بہت مشہور ہیں، جیسے آپ نے شاید سنا ہو سولیڈیٹی. ہاں، ایتھیریم کے ساتھ نام سنا ہے. بالکل، وہ ایتھیریم کے اسمارٹ کانٹریکٹس کے لیے. پھر وہ C++ ہے جس پر سمجھیں بٹ کوائن کی پوری بنیاد رکھی گئی ہے. اوہ، C++ تو کافی پرانی زبان ہے. جی، پرانی ہے لیکن بہت طاقتور ہے. اور ان کے علاوہ بھی ہیں، پائتھن ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، گو ہے، رسٹ آج کل بہت چل رہی ہے. کافی لمبی فہرست ہے. تو یہ اتنی ساری زبانیں کیوں؟ کیا ایک زبان سے سارے کام نہیں ہو سکتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے. دراصل ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، اپنی طاقت، اپنی کمزوری. اب کرپٹو کی دنیا میں مختلف کام ہیں. کہیں آپ کو رفتار چاہیے، پرفارمنس جسے کہتے ہیں، ٹرانزیکشنز جلدی ہونی چاہیے. صحیح. کہیں سیکیورٹی سب سے اہم ہے، خاص طور پر جب لاکھوں کروڑوں کے اثاثے بیچ میں ہوں. ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. بالکل. کہیں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی ایپ ویب سے جڑ سکے تاکہ عام لوگ اسے استعمال کر سکیں. اچھا. اور کچھ زبانیں تو بنی ہی خاص طور پر اسمارٹ کانٹریکٹس لکھنے کے لیے ہیں، تو ہر پروجیکٹ اپنی ضرورت دیکھتا ہے. تو جیسے بٹ کوائن نے C++ کیوں چنی؟ بٹ کوائن کو چاہیے تھی کارکردگی اور سسٹم پر مکمل کنٹرول. C++ یہ دونوں چیزیں دیتی ہے. وہ میموری کو براہ راست کنٹرول کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایتھیریم نے سولیڈیٹی کو اپنایا کیونکہ وہ خاص طور پر ان کی ورچوئل مشین یعنی EVM پر اسمارٹ کانٹریکٹ چلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی. EVM، ایتھیریم ورچوئل مشین. جی، تو ہر ایک کا اپنا انتخاب، اپنی وجہ. اچھا، یہ تو سمجھ میں آیا. تو کیا ہم ان زبانوں کو ان کے کام کے حساب سے گروپ کر سکتے ہیں تاکہ سمجھنا اور آسان ہو جائے؟ ہاں، بالکل کر سکتے ہیں. ایک بڑا گروپ تو ان زبانوں کا ہے جو اسمارٹ کانٹریکٹس لکھنے کے لیے ہیں. اسمارٹ کانٹریکٹ، وہ جو خودکار ڈیجیٹل معاہدے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. شرائط پوری ہوں تو وہ خود بخود چل پڑتے ہیں. یہاں سولیڈیٹی سب سے آگے ہے، ایتھیریم کی وجہ سے. پھر وائپر بھی ہے، وہ بھی ایتھیریم کے لیے ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سولیڈیٹی سے زیادہ محفوظ ہے. اوہ، یہ بھی ایک پہلو ہے. جی. پھر ٹیزوس جیسے پلیٹ فارمز ہیں، وہ میشلسن یا لیگو استعمال کرتے ہیں. ان کا زور سیکیورٹی پر بہت زیادہ ہے. رولینگ بھی ہے جو متوازی کام کرنے یعنی پیرلل پروسیسنگ میں اچھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے اسمارٹ کانٹریکٹس. اس کے علاوہ دوسرا بڑا کام ہے خود بلاک چین کا انفراسٹرکچر بنانا. مطلب وہ بنیاد، وہ کور سسٹم جس پر پوری چین کھڑی ہے. یعنی اصل بلاک چین کوڈ. جی بالکل. یہاں C++ کا کردار بہت بڑا ہے بٹ کوائن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر گو زبان ہے، یہ گوگل نے بنائی تھی اور یہ بہت تیز ہے. ہائپر لیجر جیسے جو بڑے انٹرپرائز والے بلاک چین سسٹمز ہیں وہ اسے کافی استعمال کرتے ہیں. گو، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں. جی. اور آج کل رسٹ
بہت مقبول ہو رہی ہے۔ رسٹ اس کا کیا خاص ہے؟ رسٹ کی سب سے بڑی خوبی ہے میموری سیفٹی، وہ بھی بغیر رفتار کم کیے۔ C++ جیسی رفتار دیتی ہے لیکن میموری کی غلطیوں سے بچاتی ہے، جو سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ نئی اور بہتر ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ پیریٹی، ایتھیریم جیسے بڑے پروجیکٹس اب رسٹ استعمال کر رہے ہیں، سولانا بھی رسٹ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مستقبل کافی روشن لگ رہا ہے۔ دلچسپ۔ تو یہ ہو گیا انفراسٹرکچر۔ اب تیسرا گروپ وہ یوزر ایپس کا ہوگا، ڈیپس؟ بالکل، ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشنز یا ڈیپس، جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں بلاک چین کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے۔ ان کے لیے کون سی زبانیں ہیں؟ ان کے لیے اکثر وہ زبانیں استعمال ہوتی ہیں جو ویب ڈیولپمنٹ میں پہلے سے مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپرز آسانی سے مل جاتے ہیں۔ جیسے پائتھن بہت آسان ہے سیکھنے میں، اور اس سے جلدی سے پروٹوٹائپ یعنی ابتدائی نمونہ بن جاتا ہے۔ جاوا بھی استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر بڑی پیچیدہ انٹرپرائز لیول کی اپلیکیشنز کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم شاید جاوا اسکرپٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر ڈی ایپس کا جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں ویب سائٹ پر نظر آتا ہے، وہ جاوا اسکرپٹ میں بنتا ہے۔ اچھا، تو ویب سے جوڑنے کے لیے؟ جی، اور اس کے لیے Web3.js جیسی لائبریریاں ہیں جو آپ کے ویب پیج کو براہ راست بلاک چین سے بات کرنے دیتی ہیں۔ تو ان زبانوں پائتھن، جاوا اسکرپٹ کا فائدہ یہ ہے کہ لاکھوں ڈیولپرز پہلے ہی انہیں جانتے ہیں، انہیں صرف بلاک چین والا حصہ سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی کافی پھیلا ہوا نظام لگتا ہے، ہر لیول پر الگ زبانیں، الگ ٹیکنالوجیز۔ جی ہاں، یہ سادہ نہیں ہے۔ تو پھر اگر کسی کو اس فیلڈ میں ماہر بننا ہو، ایکسپرٹ بننا ہو، تو اسے کیا کیا سیکھنا پڑے گا؟ کیا صرف سولیڈٹی سیکھ لینا کافی ہے اگر ایتھیریم پہ کام کرنا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ صرف ایک زبان، چاہے وہ سولیڈٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ماہر بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، ذرائع بالکل واضح ہیں اس پر۔ آپ کو کم از کم ایک جو بنیادی کرپٹو زبان ہے جیسے سولیڈٹی یا رسٹ، اس میں واقعی گہری مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ مطلب صرف بنیادی باتیں نہیں، بلکہ اس کی باریکیاں، اس کے اچھے اور برے پہلو، سب۔ ٹھیک ہے، گہرائی ضروری ہے۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پائتھن یا جاوا اسکرپٹ جیسی جو عام مقاصد والی زبانیں ہیں، ان کی بھی اچھی خاصی سمجھ ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو ڈیپ آپ بنائیں گے اس کا صرف سمارٹ کانٹریکٹ والا حصہ تو سولیڈٹی یا رسٹ میں ہوگا، لیکن اس کا یوزر انٹرفیس وہ تو جاوا اسکرپٹ میں بنے گا۔ اس کے لیے ٹیسٹنگ ٹولز ہو سکتا ہے پائتھن میں لکھے ہوں، ڈیٹا انالیسز اس کے لیے بھی پائتھن، تو آپ کو یہ زبانیں بھی آنی چاہیے۔ سمجھ گئی۔ تو مطلب ٹیکنیکل مہارت بھی گہری ہو اور وسیع بھی ہو۔ بالکل، ٹی شیپڈ سکلز کہتے ہیں اسے، ایک چیز میں گہرائی اور باقی متعلقہ چیزوں میں وسیع علم۔ ٹھیک ہے، اور زبانوں کے علاوہ کیا اور بھی کچھ ضروری ہے؟ بہت کچھ۔ زبانیں تو صرف اوزار ہیں، آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بلاک چین خود کیسے کام کرتا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ بنیادی اصول جیسے کنسنسس میکنزم کیا ہوتا ہے، پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک میں کیا فرق ہے، ہیشنگ کیا چیز ہے اور یہ ڈیٹا کو کیسے محفوظ بناتی ہے، ڈیجیٹل سگنیچرز کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ سب جانے بغیر صرف کوڈ لکھنا ایسا ہے جیسے کوئی صرف اینٹیں لگانا جانتا ہو لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ عمارت کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ واہ، اچھی مثال ہے۔ تو مطلب تھیوری بھی اتنی ہی اہم ہے؟ جی ہاں، آپ کو کیوں سمجھنا ہے، صرف کیسے نہیں۔ اور شاید ان سب سے اہم چیز وہ کیا؟ عملی تجربہ، ہینڈز آن ایکسپیرینس۔ یعنی خود سے چیزیں بنانا؟ بالکل، تھیوری پڑھنا، کورس کرنا ایک بات ہے، لیکن جب آپ خود ایک سمارٹ کانٹریکٹ لکھتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں سیکیورٹی کے مسائل ڈھونڈتے ہیں، اسے ڈپلوائے کرتے ہیں، تب اصل سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ اور غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی؟ بہت، اور ان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے انسان، خاص طور پر سمارٹ کانٹریکٹس میں، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی، ایک بگ، لاکھوں کروڑوں ڈالر کا نقصان کر سکتی ہے۔ تو ٹیسٹنگ، آڈیٹنگ، یہ سب بہت اہم ہے، عملی تجربے کے بغیر یہ نہیں آتا۔ بات تو صحیح ہے، اور یہ فیلڈ تو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، آئے دن نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہی تو اگلا نقطہ ہے، مسلسل سیکھتے رہنا، کنٹینیوس لرننگ
یہ تو ہر ٹیکنالوجی فیلڈ میں ضروری ہے ویسے۔ جی، لیکن کرپٹو میں شاید کچھ زیادہ ہی۔ آج رسٹ مقبول ہو رہی ہے، کل کو کوئی اور زبان آ جائے گی، نئے بلاک چین پلیٹ فارمز روز بن رہے ہیں، نئے پروٹوکولز آ رہے ہیں۔ تو جو آج ماہر ہے، اگر وہ سیکھنا چھوڑ دے تو سال 2 سال میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو مطلب یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا؟ بالکل۔ تو اگر ہم ذرائع کی بات کریں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس C++، پائتھون یا JS کا بنیادی علم ہے تو یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ آپ کرپٹو میں قدم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو واقعی ماہر بننا ہے تو پھر گہرائی، وسیع علم، بنیادی اصولوں کی سمجھ، عملی تجربہ اور مسلسل سیکھنے کی عادت، یہ سب چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کرپٹو کی دنیا پروگرامنگ کے لحاظ سے کافی متنوع ہے۔ بہت سی زبانیں ہیں، ہر ایک کا اپنا خاص کردار ہے۔ کوئی اسمارٹ کانٹریکٹ کے لیے، کوئی بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے، کوئی یوزر ایپس کے لیے۔ جی، اور اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے صرف ایک زبان جاننا کافی نہیں ہے۔ گہرا ٹیکنیکل علم چاہیے، ساتھ میں بنیادی اصولوں کی سمجھ، بہت سارا عملی تجربہ، اور ہاں، کبھی نہ ختم ہونے والی سیکھنے کی لگن۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ واقعی ایک چیلنجنگ فیلڈ لگتی ہے، لیکن دلچسپ بھی بہت ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات جو ہمارے ذرائع سے ہی نکلی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ سولیڈیٹی جیسی زبانیں کتنی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، خاص طور پر ڈیفائی اور NFTs میں، اور سیکیورٹی ان میں کتنی اہم ہے۔ ہاں بالکل۔ تو ذرا سوچیں، اگر مستقبل میں سولیڈیٹی جیسی کسی اتنی زیادہ استعمال ہونے والی زبان میں کوئی بڑی بنیادی کمزوری، کوئی فنڈامنٹل فلا دریافت ہو جائے تو اس کا پورے کرپٹو ایکو سسٹم پر کیا اثر پڑے گا؟ کتنے سسٹمز متاثر ہوں گے؟ کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اوہ، یہ تو واقعی ایک سنجیدہ سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر میرے پاکستانیوں آپ بھی غور کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہوتی ہے، اس سے جڑے خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہو سکتے ہیں۔ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ اس ساری تفصیل اور گہرائی میں بات کرنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے ہمارے سننے والوں کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے باعث مسرت ہے۔ میرے پاکستانیوں، امید ہے آپ کو کرپٹو پروگرامنگ کی دنیا کی یہ سیر پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔